اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن مہدی صلواتک علیہ والآباء فی ہذہ سوا فی کل ساعۃ ولی و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارضاک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا۔ آج میں سامعین کو پردے کے احکامات کے متعلق کچھ بتانا چاہوں گا۔ زیادہ طوالت نہیں دیتا کہ لوگ سنتے کم ہے، شارٹس کا وقت چل چکا ہے، تو کوشش کروں گا کہ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ کوئی چیزیں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ ہم بینگ اے مسلم پردہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے نافذ کیا ہے خواتین پر، تو اس پردے کی اہمیت کیا ہے، ہمیں اس کے متعلق کئی قسم کی توجیحات پیش کی جاتی ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی اپنی نیت صاف ہونی چاہیے، اگر آپ یہ کہ جی میں پردہ نہیں کیا تو میری نیت صاف، میں نہیں کسی کو دیکھ رہی، تو میں اس خاتون کو، اس عورت کو کہوں گا کہ کیا تم بی بی سیدہ سے زیادہ بڑی ہو؟ بی بی سیدہ کی اوپر کوئی یہ شک کیا جا سکتا ہے کہ ان کی نیت کیسی ہے؟ وہ پاک خاتون ہے، سب سے بڑی خاتون ہے۔ اگر وہ پردہ کر رہی ہیں تو تیری کیا جرات ہے کہ تو پردہ نہ کرے؟ تیرے پہ بھی لاگو ہے۔ بی بی پاک ان پاک ہستیوں نے جب پردہ کیا ہے تو وہ تو بالکل گناہ سے پاک ہے، معصوم ہے۔ تو پھر ایک عام بشر ہے، اور تیرے پاس کیا ہے کہ تو کس طرح گناہوں سے بچے؟ اس کا تعلق آپ کی ذات سے نہیں ہوتا کہ میری نیت صاف ہے، آپ کا پردہ پورے معاشرے پہ اثر ڈالتا ہے۔ اب سمجھے، ایک تو اس چیز کو ذہن میں رکھو کہ پردہ جون سا جو واجبات میں سے ہے، اس کی معافی تلافی کس طرح ہوگی جب آپ بے پردہ عورت جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ عورت چھپانے کی چیز ہے، چھپا کے رکھو، اسے گھر میں رکھو، یہاں تک کہ نامحرم سے بات بھی چند الفاظ میں کرو، اس سے اگر ضرورت پڑ جائے کرنی پڑے۔ تو مولا بی بی سیدہ سلام اللہ نہیں فرماتی کہ بہترین عورت وہ ہے جسے نہ کسی نامحرم نے دیکھا ہو، نہ نامحرم نے اسے دیکھا ہو، نہ اس نے کسی نامحرم کی آواز سنی ہو، نہ کسی نامحرم نے اس کی آواز سنی ہو۔ اسی طرح جیسے یہ لوگ کہتے ہیں نا، جب مولا رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ بی بی پاک کے ایک مرتبہ گھر آئے تو ایک نابینا صحابی تھے، تو رسول پاک نے کہا کہ بی بی آپ فاطمہ سلام اللہ علیہ، آپ یہ نابینا آپ چلیں، کہہ رہے ہوں یہ تو نابینا، میں نابینا تو نہیں ہوں۔ کہ کیا بڑی بات کی ہے، مولا رسول خدا بھی جانتے تھے، بی بی پاک بھی جانتی تھیں یہ باتیں، تو یہ ہمارے سمجھانے کے لیے کیا گیا، چاہے کوئی نابینا ہو، کہیں محفل میں ہو، یہ نہیں کہ آپ بغیر پردے کے چلی جائیں گی، آپ مجلس میں چلی جائیں گی، مجلس کو مذاق سمجھ لیں۔ بی بی پاک اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی 12ویں حجت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، آج تک بیویوں کے پردوں پہ رو رہے ہیں، اور ہم پردے مجلس کے نام پہ جا رہے ہیں اور بے پردہ عورتوں کے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ اور یہ ایک فحاشی کا لباس، تنگ پجامے پہنے ہوئے ہیں، تنگ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اوپر سر پہ کوہان جیسا بنایا ہوا ہے کہ جی یہ میرا پردہ ہے، یہ حجاب ہے۔ اس قسم کا کوئی حجاب نہیں ہے، یہ سراسر بے حیائی ہے تنگ لباس۔ اور تنگ لباس سے ایک تو سب سے بڑا میڈیکلی نقصان یہ ہے کہ آدمی بیمار ہوتا ہے، یہ دیکھ لیں اس کی سب سے بڑی وجہ۔ اور جب عورت ایسا حجاب انگیز لباس پہنے گی تو اس کا جسم نمایاں ہوگا۔ پردے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسمانی اعضاء نہیں نظر آنے چاہیے۔ جو عورت یا جو مرد اپنی عورت کو پردہ نہیں کراتا، اپنے بیوی کو، بچوں کو، ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، وہ کھلا خدا سے لڑ رہا ہے۔ اسی طرح عورت جو خود بھی نہیں کر رہی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ میں شریک ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے پردہ عورتیں جو ہیں، مولا علی کا فرمان، بے پردہ عورت میرے قتل میں شریک ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بھی اس کے مطلب بڑے سخت فرامین ہیں۔ پھر یہ کہا کہ امام حسین علیہ السلام فرمان ہے کہ عورت کا پردہ شہید کے خون سے بھی افضل ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ جب ائمہ معصومین علیہ السلام، ہمارے مراجع کرام جتنے ہیں، یہ سب آپ کو پردے کی اسی طرح بتا رہے ہیں کہ آپ پردہ کریں۔ آیت اللہ خامنہ صاحب نے بھی پردے کے متعلق کہا ہے کہ اس کو ایران میں عورتوں کو موٹر سائیکل سے منع کیا ہے۔ سستانی صاحب نے بھی بڑی سختی سے پردے کا حکم دیا کہ ہاتھ پاؤں تک نظر نہ آئے۔ تو اگر ہم پھر بھی یہ کام کریں گے، یعنی کہ اگر عورت موٹر سائیکل پہ بیٹھ رہی ہے، اس کی جسمانی حد و حال نظر آئے تو وہ مت چلائے موٹر سائیکل۔ اس سے منع کیا گیا ہے کہ آپ کا پردہ کوئی جسمانی اعضاء نہ نظر آئے۔ برقع پردہ جو بھی ہے اسے اس طرح کا ہونا چاہیے کہ عورت چھپ جائے، ہاتھ پاؤں بھی نہ نظر آئیں۔
سستانی صاحب نے بھی اور دوسرے بھی، کیونکہ آئمہ معصومی ایسا، یہ دیکھیں یہ پردہ، یہ نا یہ دیکھیں یہ پردہ آپ کو کرنا چاہیے، یہ اس کے جسمانی اعضاء نہیں نظر، کچھ نہیں نظر آ رہا، یہ کھلا برقع ہوتا ہے۔ ہم اس پہ تنقید کرتے ہیں خدا کے لیے۔ عورت جب بھی دیکھیں جو جہاں پہ عورتیں پردہ نہیں کر رہی، چھوٹا لباس پہن رہی ہیں، گندا لباس پہن رہی ہیں، وہاں پہ ریپ کے سب سے زیادہ واقعات ہیں، چاہے امریکہ میں، یہاں پر پیرس میں، یورپ میں سب سے زیادہ ریپ کی عورتوں سے واقعات ہوتے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ اگر پردہ جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ کم ہے، جہاں پہ پردہ ٹوٹل پردہ کے جو احکامات خدا کی پابندی کی جائے تو وہاں پر تو ایسے معاملات نہیں ہو سکتے۔ یہ خود سری نہیں کرنی چاہیے عورت کو۔ اسی طرح ایک خاتون تھی شہنشاہ ایران کے دور میں، 7 سال تک پابندی لگی کہ کوئی عورت پردے کے بغیر باہر آئی تو اسے ماریں گے، گولی مار دیں گے، اس قسم کے احکامات تھے کچھ۔ کہ ایک عورت تھی وہ 7 سال تک گھر سے نہیں نکلی، اس نے کہا میں بے پردہ ہو کر نہیں نکلوں گی، حجاب پہن کے نہیں نکلی 7 سال تک، اور انتقال کر گئی۔ تو دیکھا کہ وہاں پہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ امام زمانہ علیہ السلام نے اس کی نماز پڑھانے آئے، کہ وہ بھی وہاں پر آئے تو انہوں نے دیکھا جی مولا آپ آئے، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو اس عورت نے ہماری اطاعت کی ہے پردے کے لیے، آج ہم اس کا خود جنازہ پڑھانے آ گئے ہیں، آپ اس قابل تو ہوں، پردہ کریں، محرکات سے بچیں، تاکہ ہم سب کا نماز جنازہ امام زمانہ پڑھانے ہیں۔ ہمارے اندر ایسی چیز ہونی چاہیے۔ آپ اپنے وقت کے امام کو ناراض کر رہے ہیں۔ بی بی سیدہ اور امام زمانہ علیہ السلام کہ آنسو روتے ہیں، ایک روایت میں کہ روتے ہیں کہ یہ عورتیں اور ہماری جو ماننے والے یہ کہ نہ پردہ کر رہے ہیں اور نہ یہ محرکات سے بچ رہے ہیں۔ عورتوں کا پردہ بڑا سخت ہے۔ امام آئمہ معصومی علیہ السلام 40 سال تک مولا سید الساجدین علیہ السلام کیا روتے رہے ہیں کہ کسی نے کہا تھا نا مولا یہ شہادت آپ کی میراث، آپ روتے ہیں، کہا یہ تو ہماری میراث ہے، کیا ماؤں بہنوں پھوپھیوں کو ننگے سر اور بازاروں میں لے جانا بھی میری میراث ہے؟ اور پھر مولا جو ہر دفعہ کہتے تھے ہائے شام ہائے شام ہائے شام۔ آپ کس طرح امام زمانہ اور امام سید سجاد کو منہ دکھائیں گے کہ آپ اس منہ کے ساتھ آپ انہیں مجلس میں ننگی بیٹھی ہیں، پردے سے بغیر بیٹھی ہیں، دوپٹہ پہن کے پھر رہی ہیں، ہیجان انگیز لباس میں؟ خدا را ایسے لباس مت پہنے کہ جس سے مسلمان و شیعت بدنام ہو۔ ہمارے ہاں جس قدر سخت پردے کی پابندی ہے، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم بدنام ہوں گے۔ ایسے کام کرنے والے لوگ شیعت کے منہ پر تماچا ہیں، ایسے لوگ بھی، ایسے مرد بھی جو اپنی فیملیوں کو ننگے سر باہر لے کر جاتے ہیں۔ ایسے ننگے سر آپ مجلس حسین میں کیسے جائیں گی مجھے نہیں سمجھ آتی۔ آپ امام زمانہ آ جائیں گے، مر جائیں گی تو ننگے سر اٹھیں گی، کیسے اٹھیں گی؟ خدا کے لیے اپنے پردے کا خیال کریں کہ تاکہ ہم امام زمانہ کو، بی بی سیدہ سلام اللہ، جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ، ننھی سکینہ علیہ السلام اللہ کو ہم راضی کر سکیں کہ بی بی آپ نے ہمارے پردوں کے لیے اتنی قربانیاں دی، اتنا کچھ سہا کہ بی بی اور مولا امام معصوم پردے کے لیے روتے رہے۔ تو کیا ہم بے پرد ہو کے آج ہمارے پاس چادریں بھی ہیں، چیزیں بھی ہیں، مگر پردہ نہیں ہم نے کرنا، یہ تنگ کپڑے پہننے ہیں، گندا لباس پہننا؟ آپ کیوں خود کو علی والی نہ کہلائے اگر جو ایسا کام کرتا ہے؟ علی والا ایسا نہیں ہوتا۔ علی کے ملنگ کیسے ہوتے ہیں؟ علی کے ملنگ اور عورتیں جو ہوتی ہیں وہ مولا کا حکم ماننے والی ہوتی ہیں، وہ صحیح معنوں میں بتاتے ہیں کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، ان کے چہرے نہیں نظر آتے ہیں، ان کے عین اسلامی لباس جو ہوتا ہے اس میں نظر آتی ہیں۔ خدا را اپنے پردوں کا خیال کریں، اپنے آنے والی بچیوں کو بچپن سے حجاب بنائیں تاکہ وہ حجاب کی عادی ہوں، اور فخر سے حجاب پہن کے جائیں کسی یونیورسٹی میں جہاں جو کچھ نہیں ہو رہا۔ کئی واقعات آپ دیکھ چکے ہیں، فخر میں رہے کہ ہم حجاب کرتے ہیں، ہم ننگے نہیں ہیں۔ آپ نے خود ہی دیکھا کہ ایک گوشت کھلا پڑا ہوتا ہے، اس کو چیل پڑ جاتی ہے، اور ایک بند ہوتا ہے کپڑے میں تو اسے چیل نہیں پڑتی، وہ آرام سے خیر خی سے گھر پہنچ جائے۔ آپ سر پہ خالی گوشت رکھ کے لیکن اسے چیلیں، کوے، یہ پرندے پڑھ کے اٹھا کے لے جائیں گے۔ اگر ایک ڈھکا ہوا بند کپڑوں میں ہوگا تو اسے کوئی نہیں پڑے گا۔ یہی حالت عورت کی ہے، جو ڈھکی ہوئی ہے پردے میں اسے کوئی نہیں دیکھتا، اس سے پورے پردے میں ہو، اور جو ننگی پھرتی اسے ہر کوئی اٹھا لیتا۔ کئی واقعات ہوئے ہیں کہ ہیجان انگیز لباس پہننے کی وجہ سے کئی عورتوں کا ریپ ہو چکا، کئی چیزیں۔ خدا را اس چیز کو حکم خدا سمجھتے ہوئے اور خوشنودی امام زمانہ بی بی سیدہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی سمجھتے ہوئے پردے کو معمولی اور حقیر نہ سمجھے۔ محرم آ رہا ہے،
خدارا اب ایسے لباس پہن کے آئیں، ایسے ابائیں چیزیں بڑی کھلی لباس پہن کے آئیں، نہ کوئی فیشن ہو نہ چیز ہو، پتہ لگے کہ یہ علی والی آ رہی ہیں، لوگ ڈریں کہ ہیبت ہوتی ہے اس کی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔